بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں آپ کے سامنے سید احترام حسین ایڈوکیٹ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنستھان کا ادھیکش روبرو ہو رہا ہوں۔ آپ سبھی کو آج 13 رجب کو ہمارے اور آپ کے اور کائنات کے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات اسے قبول فرمائیں اور دعا کریں کہ ہم سب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے بنیں، حقیقی چاہنے والے بنیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ حضرات، آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ کائنات کے مولا حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور خانہ کعبہ میں ولادت ہونے کے بعد آپ دھیرے دھیرے بڑے ہوئے، اور جب رسول نے اعلان رسالت کیا تو سب سے پہلے آپ نے گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ جو آج ہمیں رسول مانے گا اور ہماری باتوں کو مانے گا، جو لبیک کہے گا ہماری بات پہ، وہ میرا وصی ہوگا۔ تو پہلے ہی دن دعوت ذوالعشیرہ میں طے ہو گیا تھا کہ رسول کا جانشین جو ہوگا وہ حضرت علی علیہ السلام ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول، کائنات کے رسول، جن کو رسالت اللہ کی طرف سے ملی، ان میں جو خوبیاں تھیں یا جو چیزیں تھیں، جس طریقے سے ان کی فضیلت منصب تھا، اسی طریقے کا آدمی جو ہوگا وہی ان کا نائب بنے گا اور وہی ان کی جگہ لے سکتا ہے۔ کائنات میں وفات رسول کے بعد تمام سے لوگوں نے کوششیں کی کہ میں رسول جیسا ہو جاؤں اور رسول کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں، لیکن جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اس کا رتبہ الگ ہوتا ہے، اس کی فضیلت الگ ہوتی ہے، اس کی سوچ الگ ہوتی ہے، اس کی فکر الگ ہوتی ہے، اس کی فضیلتیں الگ ہوتی ہیں، اس کا علم الگ ہوتا ہے، اس کا علم الگ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے بعد غدیر خم کے میدان میں اپنے جانشین کا اعلان کیا، اور وہاں پہ پالان کا ممبر بنا کے سبھی صحابہ کرام کے بیچ میں، جن کی تعداد تاریخ نے 1,24,000 لکھی ہے، کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے آج سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے کسی مسلمان کی پہچان، کسی صحابی کی پہچان، وہ رسول کو رسول ماننے سے نہیں ہوگی، بلکہ حضرت علی کو جو مولا مانے گا وہی رسول کو رسول مان سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی ہیں۔ تو اب جو علی کا ماننے والا ہے وہی رسول کا ماننے والا ہے، کیونکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو جب ارشاد فرمائی تو اب ہم کو حضرت علی کو مولا ماننا ہے، کیونکہ رسول نے کہا ہے۔ اور جتنے بھی مولائے کائنات کے ماننے والے ہیں، ان کو رسول سے جو محبت ہے وہ کسی عام مسلمان کو نہیں ہو سکتی جو حضرت علی کو نہیں ماننے والا ہے۔ اس لیے کہ جب اعلان رسالت ہوا تو سب سے پہلے گواہ حضرت علی علیہ السلام، اور اگر جہاں بھی ضرورت پڑی حضرت علی کو، حضرت علی نے فوراً لبیک کہا، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، چاہے جتنا بڑا مارکا ہو، لیکن مولائے کائنات نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ مرحب اتنا بڑا پہلوان تھا، اس کو آپ نے مارا، انتر کو مارا، اور تمام سے ایسے پہلوان اس زمانے کے نامی تھے جو آپ کی شجاعت کا سکہ پورے عرب میں پھیل گیا۔ لیکن جب صلح کا موقع آیا، صلح حدیبیہ کا موقع آیا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جنگ نہیں ہوگی، صلح ہوگی۔ تو آپ قلم کاغذ لے کے بیٹھ گئے۔ جو اتنا بڑا شجاع بہادر ہو وہ کہتا کہ نہیں ہمیں جنگ کرنی ہے، ہم تو جنگ کر کے ان کو ہرا سکتے ہیں، لیکن آپ نے رسول کی تائید میں فوراً قلم اور کاغذ لیا، اور عقیدہ ایسا تھا کہ جب کفار نے کہا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، محمد رسول اللہ جو ہے اللہ کا رسول کاٹا جائے، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ بیعت بھی میں نہیں کر سکتا ہوں، اور آپ نے کاٹنے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لے کر کے جو رسول اللہ لکھا تھا کاٹا۔ تو حضرت علی علیہ السلام کو اللہ نے ہر خوبیاں دیں۔ اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کو ہر خوبیاں دیں، چاہے وہ شجاعت کا میدان ہو، چاہے وہ سخاوت کا میدان ہو، چاہے وہ جس چیز کا علم کا میدان ہو، جس چیز کا بھی میدان ہو، اس میں حضرت علی علیہ السلام اول ہیں۔ اس دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ترقی ہوئی ہے، دنیا نے ترقی کی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے اور ایک نور ہے۔ جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں آج، چاہے وہ ایروپلین ہو، چاہے ہیلی کاپٹر ہو، فریج ہو، ٹی وی ہو، جتنی چیزیں ہیں، موبائل ہے، یہ ساری چیزیں علم کی بدولت بنی ہیں، اور چلتی کیسے ہیں؟ نور کے ذریعے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ دونوں باتیں بتائیں کہ حضرت علی نور بھی ہیں، علیم بھی نور واحد، اور علم عالم بھی ہیں۔ تو جو دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس ایک چیز ہے، جس کے پاس علم ہے تو علم کے میدان میں وہ کچھ بنا سکتا ہے، نور جس کے پاس ہے وہ نور کے ذریعے اسے چلا سکتا ہے۔ تو علم کے ذریعے ہوائی جہاز بنا، علم کے ذریعے ہیلی کاپٹر بنا، علم کے ذریعے تمام سے موبائل وغیرہ وغیرہ بنی، لیکن چلتے یہ نور سے ہیں۔ اس لیے کیوں ایک عام آدمی کم وقت میں نہیں جا سکتا، لیکن ہوائی جہاز تیز چلتا ہے، اس لیے کہ نور سے چلتا ہے۔ تو مولا کائنات میں یہ دونوں خوبیاں تھیں، آپ عالم بھی تھے اور نورانی بھی تھے، تو ان کے لیے کوئی بڑا مشکل نہیں تھا کہ کم وقت میں کہاں جا سکتے ہیں، کیسے لڑ سکتے ہیں، ہر چیز کا جواب آپ نے دیا ہے۔ جس طریقے سے آج گوگل ہے، اور گوگل سے کوئی چیز پوچھئے گوگل فوراً بتاتا ہے، کیونکہ اس میں ساری چیزیں فیڈ کر دی گئی ہیں۔ لیکن گوگل کو یہ شرف نہیں حاصل ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں کچھ بتا سکے، لیکن میرے مولا کے بارے میں حضرت اللہ نے جب ارشاد فرمایا کل شیء ایسا نہ ہو امام مبین، ہم نے ہر شے کا احسا امام مبین میں کر دیا، تو ہر چیز کی احسا جو ہے حضرت علی علیہ السلام میں ہے۔ آپ نے ماضی کے بھی سوالوں کا جواب دیا، حال کے سوالوں کا جواب دیا، اور مستقبل کے سوالوں کا بھی جواب دیا۔ آپ نورانی تھے، آپ کے پاس ساری خوبیاں تھیں، اور آپ نے اپنے کو نہیں منوایا، پوری زندگی آپ نے وحدانیت کو منوایا، رسالت کو منوایا، تو اللہ نے بھی سارے انعام آپ کو عطا کیے۔ تو آج ہم دعا کریں کہ ہم مولا کائنات کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں آپسی اختلاف بھلا کر کے حضرت علی کو مولا مان کر کے ان کے پیچھے چلیں، ان کی محبت کو اپنے دل میں اتاریں۔ تو آج جب محبت دل میں آ جائے گی اور حضرت علی کے چاہنے والے ہو جائیں گے، تو اسی طریقے سے ہماری سوچ بھی بدلے گی، شجاعت بھی بڑھے گی، علم بھی بڑھے گا، ساری چیزوں کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ اسی کے بعد ساتھ میں آپ سے خدا حافظ۔